جو اسلامی حکومت کا ڈھنڈورا تو پیٹتے ہیں لیکن وہاں اسلام خاک کی طرح ہو چکا ہے، ان ملکوں میں خاک کی طرح اسلام ہو چکا ہے۔ زندہ مثال یہ آل سعود کی حکومت ہے، زندہ مثال۔ ان کے ہاتھ میں قرآن تو ہے لیکن ان کی زندگی قرآن کے خلاف ہے، ان کے ہاتھ میں بخاری و مسلم تو ہے لیکن ان کی زندگی، ان کا کیریکٹر، ان کے اخلاق پورے یہود و نصارہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف۔ اس آل سعود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عربستان کو، جزیرہ عرب کو اور مقدس حجاز کو اپنے نام پر موسوم کر کے جب سے گندا کیا تب سے اس کا تقدس پامال ہوا۔ دیکھ لو نام کیا ہے بھائی؟ اسلامی حکومت، اسلامی کنٹری۔ ایک کنٹری بتا دو پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، میں صرف چند ممالک کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں صرف ایک کنٹری بتاؤ جہاں من و عن اے ٹو زیڈ، الف سے یا تک اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ چلتا ہو۔ مدینہ منورہ کے تعلق سے کسی نے مجھے پوسٹ بھیجا، اس میں دکھایا گیا ہے کہ مدینے میں 10 سینما ہال کھولے جائیں گے۔ مدینے میں، نبی کے شہر میں، نبی کی مقدس زمین پر، جہاں پر گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے بغیر چپل کے ساتھ پاؤں رکھنے سے بھی کتراتے تھے، اس مقدس سرزمین پر آج سینما ہال کھولنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ یہی آل سعود ہے۔ نبی کی مقدس زمین کو نہیں چھوڑا جا رہا، اللہ کے مقدس شہر کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ گندگیاں جتنی ہیں لا کر اس زمین پر بسانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پٹھو بن چکے ہیں یہود کے اور دلال بن چکے ہیں امریکہ کے۔ ان کے اشاروں پر مکے کی گلیوں کو تو گندا کیا تھا، سرزمین حجاز کو گندا کر دیا تھا، لیکن آج نوبت آ گئی مدینے کے تعلق سے کہ ہمارے آقا کی سرزمین پر یہ اب ہجڑوں کے ننگے ناچ چلیں گے اور ان کی بے حیائی کے فلم چلیں گے اور ان کے ڈرامے چلیں گے، جس کو ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو ایک کنٹری بتا دے بھائی جہاں پر من و عن اے ٹو زیڈ، الف سے یا تک اللہ اس کے رسول کا حکم چلتا۔ پوری دنیا میں بھی ایک کنٹری نہیں ہے۔ اور جس کنٹری کے تعلق سے آج کل بحث چل رہی ہے کہ یہاں کٹر پنتھی ہے، وہاں بھی اسلام نہیں ہے پوری طریقے سے، وہاں بھی پورے طریقے سے اسلام نہیں ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی کے پٹھوں بنے ہوئے ہیں۔ اب نہیں معلوم ہوگا، جب حالات اور آگے چلیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال ہماری نظر میں تو اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی اللہ اس کے رسول کا پورا حکم اور پورا طریقہ نہیں۔ ہندوستان میں اسی لیے زور دیتے ہیں علماء کہ ملکی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے اگرچہ کہ اسلام کو ہم نافذ نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنی زندگیوں کو تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنا سکتے ہیں، رسول اللہ کے حکموں کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ تمہیں کس نے روک لیا؟ کس انگریز نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہے؟ اور کس RSS کے پٹھو نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا؟ تمہیں داڑھی رکھنے سے کس نے روک دیا؟ تمہیں برقع پہننے سے کس نے روک دیا؟